اب ذرا تھوڑا سا پالیٹکس کی سائڈ پر آتے ہیں کیونکہ آبویسلی اب آپ بیوروکریسی سے ہٹ کے پالیٹکس میں آ ہی گئے ہیں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں تو کیئر ٹیکر ہوں, میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ابھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہی بیسیکلی سیاسی تمام کی تمام جو تنقید ہے اس کا مرکز بنا ہوا ہے, اور آپ پہ بالخصوص لوگوں کو سوال تھا کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا حصہ ہیں, آپ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں بڑے اہم عہدوں پر رہے, پرنسپل سیکرٹری رہے نواز شریف صاحب کے, تو آپ کے ہوتے ہوئے فری اینڈ فیئر انتخابات نہیں ہو سکتے. اچھا, پہلے تو یہ مجھے بتائیے کہ وزارت نجکاری کا انتخابات سے کیا تعلق ہے؟ بہت سارے لوگوں کا بہت سارے انتخابات سے مجھے یہ بتائیے نا کیا تعلق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیمانہ یہ ہے کہ کسی نے ایک سرکاری ملازم کی حیثیت سے کسی حکومت کے ساتھ کام کیا ہے تو وہ اس چیز کا اہل نہیں ہے کہ وہ کیئر ٹیکر حکومت کا حصہ ہو. یہ پیمانہ پھر سب پہ اپلائی کر دیجئے. پھر جو کوئی بھی کسی بھی حکومت کے ساتھ رہا ہے اس کو الیکٹورل پروسیس سے اتنا ہی دور لے جائیے جتنا مجھے لے جانا چاہتے ہیں. سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے, سب کے لیے معیار بھی ایک ہونے چاہیے, سب کے لیے قاعدے بھی ایک ہونے چاہیے. میں بھی ایک سول سرونٹ تھا, ایک پروسیس کے ذریعے ایک مقابلے کا امتحان پاس کر کے آیا. 35 سال کی سروس میں سے صرف 7.5 سال پی ایم ایل این کے انڈر گورننس صوبے میں گزارے. میرے ساتھ کے تمام لوگوں نے کم از کم 20 یا 25 سال ان کے ساتھ کام کیا. لیکن کمال یہ ہے حسن کیا اسے کہتے ہیں کہ حسن اتفاق نہیں, یہ کہنا چاہیے کہ وہ دلیل کا ان کی کمال یہ ہے کہ ان کو یہ صرف یہ نظر آتا ہے کہ میں نے پی ایم ایل این کے ساتھ کام کیا. دیکھیے پاکستان کی 52% بیوروکریسی پنجاب سے ہے, اور پچھلے 30-35 سال میں اکثر پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت رہی ہے. کوئی ایسا بیوروکریٹ نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کی فیور کرنے کے قائل ہیں, نہ کریں گے, نہ کرتے تھے. میں تو جب ان کے ساتھ کام کرتا تھا تو اس وقت کبھی ان کی فیور نہیں کی, تو اب کیسے کرتی ہیں اور کیوں کروں گا میں؟ الحمدللہ دیکھیے کسی کے ساتھ بھی آپ کام کرتے ہیں آپ کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے, اور ڈیپینڈنگ آن دا ٹائپ آف دا پرسن آپ کی ایک لائکنگ اور ڈس لائکنگ بھی ہوتی ہے. یہ ایک قدرتی بات ہے. میں یہ کہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو یہ بری بات ہوگی, جھوٹ ہوگا. لیکن وہ چیز کبھی آپ کے سرکاری کام کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی, اس وقت بھی نہیں ہوتی جب آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے. اور الحمدللہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, میں نے کسی سے کوئی ایسی آبلیگیشن کسی سیاسی حکومت سے یا کسی سیاسی شخصیت سے نہیں لی جس کی وجہ سے مجھے اس کا کوئی بوجھ اٹھانا پڑے. بالکل نہیں لی. لہذا میرے اوپر, شاید اور لوگوں کے اوپر یہ بوجھ ہو لیکن آپ پر نہیں ہے, لیکن الحمدللہ میرے اوپر. اچھا, لیکن فواد صاحب مسئلہ ایک اور آ جاتا ہے, اور وہ یہ کہ ایک سرٹن حکومت میں آپ کو پابند سلاسل رہنا پڑا, تو وہاں وہ لائکنگ ڈس لائکنگ, وہ ریونج والی چیز, کوئی اس طرح کے کچھ obviously فیئر تو ہے نا سرٹن. نہیں دیکھیے نا, بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ لوگ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے پابند سلاسل اس حکومت نے کیا تھا؟ چلیے میں تو یہ کہتا ہوں, ہاں انہوں نے بعد میں بیچاروں نے اپنا حصہ ضرور ڈالا جتنا بھی انہوں نے ڈالنا تھا, بٹ وہ ایک نظام کا ایک ٹرن تھا جس طرح سے وہ اس وقت نظام چل رہا تھا اس سارے پروسیس کا, اور وہ سارے کردار اب بے نقاب ہو چکے ہیں, ہر روز ہو رہے ہیں. Would you like to name somebody? No, why would I like to name? Everybody knows. پاکستان کا کون سا شخص ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ 2017 سے لے کے 2022 تک اس ملک کا نظام کیسے چلا ہے, کس نے چلایا, اور اس کے کردار آج میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے رسوا ہو رہے ہیں جس طرح سے شاید کبھی کسی نے پاکستان کی تاریخ میں یہ خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ ایسا ہوگا اور اتنی جلدی ہوگا. یہ ہم نے ہمیشہ سنا تھا جب ہم بہت چھوٹے بھی ہوتے تھے, اسکول میں پڑھتے تھے, تو تب بھی ہم نے سنا تھا کہ تاریخ کی چکی جو ہے وہ جب پیسنے پہ آتی ہے تو بہت باریک کر کے پیستی ہے. لیکن یہ بھی ہمیں لوگ کہتے تھے کہ تاریخ کی چکی کا چکر بہت لمبا ہوتا ہے. یہ پاکستان میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ کی چکی کا چکر پورا ہو گیا, اتنا لمبا نہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے ہی پورا ہونا شروع. لیکن فواد صاحب آپ کے پرٹیکولر کیس کے پیچھے کون تھی ایسی شخصیت جس نے آپ کو جو ہے وہ جیل کی چکی کے پیچھے؟ میں یہ جانتا ہوں کہ الحمدللہ پہلے دن سے لے کے آج کے آخری دن تک میں نے ایک ہی بات کی, اور یہ کی کہ مجھ پہ ایک الزام لگایا گیا اور میں پاکستان کی آئین, قانون اور قاعدے کے مطابق اس پروسیس سے گزر کے اس سے باہر نکلوں گا. مجھے یہ پہلے دن بھی دعوت دی گئی تھی, یہ آفر دی گئی تھی کہ اس کاغذ پہ دستخط کریں اور آپ گھر جائیں, ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں.
جن کے خلاف مسئلہ ہے، اور یہ دیکھ لیں، پڑھ لیں کہ اس 1.5 صفحے کے کاغذ میں آپ کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ جھوٹ پہ مبنی تھا میں نے اس سے انکار کیا. اس کے بعد میں نے اس کی قیمت پھر دی. لیکن یہ بھی ضرور میں بار بار ریکارڈ کے لیے کہتا ہوں تاکہ لوگوں کی یادداشت سے یہ محو نہ ہو جائے. میرا تمام کیس عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران چلا. 4 سال پورا میں نے اور میری فیملی کے ان ممبرز نے بھی، ان فیمیل ممبرز نے بھی اس ناجائز پروسیکیوشن کا وقت گزارا. اور جتنی ہماری ایویڈنس کی ریکارڈنگ ہے وہ ان کے وقت میں ہوئی. وہ نہ تو پی ڈی ایم کی حکومت کے وقت میں ہوئی، نہ وہ اس کے بعد کسی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وقت میں ہوئی. تمام پروسیس اسی وقت پورا ہوا. اور اس دوران ایک مرتبہ بھی، پورے اس ٹائم کے دوران ایک مرتبہ بھی نہ ہم نے یہ کہا کہ ہمیں تاریخ چاہیے عدالت سے، نہ ہم نے کسی گواہ پہ اعتراض کیا جس کو نیب نے لانا چاہا، نہ ہم میں سے ایک مرتبہ بھی ایک دن کے لیے میری پوری فیملی میں سے کوئی آدمی غیر حاضر ہوا. اسی طرح جب اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی تو یہ نارمل بات ہے کہ لوگ اس وقت دائیں بائیں ہو جاتے ہیں اور ملتے نہیں. ایک دن کے لیے بھی میری فیملی کا، میرے ایسوسیٹس کا، میرے آفس کا کوئی بھی آدمی ایک دن کے لیے بھی انویسٹیگیشن کے سامنے پیش ہونے سے اس نے انکار نہیں. تو یہ ایک ذرا ٹوٹلی ڈفرنٹ کیس ہے. فیئر انف.